بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والے احوال کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان احوال کے اندر مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکے کی بات ہے، جسے ملحمہ بھی کہا گیا ہے، بہت بڑی جنگ۔ اور بعض لوگ موجودہ جو قریب ہی امریکہ اور افغانستان کی آپس میں ایک امن معاہدہ ہوا ہے، اس پہ ان احادیث کو فٹ کر رہے ہیں کہ شاید یہ وہی پیش خیمہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ تو آج اس حوالے سے جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے، یہ احادیث صحیح مسلم میں ہے، سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہیں، ابن ماجہ کے اندر روایات موجود ہیں، مسند احمد میں موجود ہیں، اور دیگر احادیث کی کتابوں میں اس کی تفصیلات پائی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک بنیاد بتائی، اور آپ علیہ السلام نے اس کا آغاز یہ بتایا ہے، عمران بیت المقدس خراب یثرب، بیت المقدس آباد ہو جائے گا، مدینہ بے آباد ہو جائے گا۔ اور میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ مسلسل ایک عرصے سے مدینہ کی لوکل آبادی کم ہوتی جا رہی ہے اور بیت المقدس کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہودی اس کو زیادہ سے زیادہ آباد کر رہے ہیں، باہر سے آ کے وہاں پہ آبادی ہو رہی ہے، اور مدینہ میں مستقل رہنے والے لوگ مدینہ سے باہر شفٹ ہو رہے ہیں، اور یہ سلسلہ اسی طرح ایک تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب ایسا ہو جائے گا، خراب یثرب خروج الملحمہ، جس وقت یثرب بے آباد ہوگا پھر وہ جنگ کا ٹائم آ جائے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جب وہ جنگ لگے گی نا، پھر قسطنطینیہ فتح ہو جائے گا، اور جب قسطنطینیہ فتح ہوگا پھر اس وقت دجال نکل آئے گا۔ تو آئیے اس جنگ کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کے گوش گزارتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک ہدنہ کا ذکر کیا۔ کسی نے سوال کیا کہ وہ ہدنہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ صلح ہے جو مسلمانوں اور بنو اسفر کے درمیان ہوگی۔ بنو اسفر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ زیادہ جامع ہیں، اس اعتبار سے اصل میں بنو اسفر جو ہیں یہ اہل الروم ہیں، روم کے رہنے والے۔ اور آپ دیکھیں رومن امپائر ایک بہت بڑا امپائر تھا، موجودہ دور میں اس کا نام روم نہیں ہے، وہ کئی ایک ممالک میں تقسیم ہو گیا ہے۔ رومن امپائر میں رہنے والے لوگ رومنز بہت زیادہ وہ یورپ کے اندر جا کے آباد ہو گئے ہیں۔ یہ یونان کا علاقہ، اسپین، یہ رومن امپائر تھا، اور اس وقت برطانیہ اور امریکہ کے اندر، امریکہ میں خاص طور پہ سب سے زیادہ وہ رومن جا کے وہاں پہ بسے ہیں امریکہ کے اندر۔ تو اس لیے اس وقت رومن امپائر میں
تقریباً یورپ شامل ہے، امریکہ اس میں شامل ہے، تو یہ سارے کے سارے بنو اصفر میں آتے ہیں۔ تو یہاں پہ کثرت سے آبادی وہ عیسائیوں کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا یہ کہ تمہاری اور بنو اصفر کی صلح ہو جائے گی، رومن امپائر کے جو لوگ ہیں ان کی اور تمہاری صلح ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد تم سب مل کے اپنے جو دشمن ہیں ان سے لڑائی کرو گے، یعنی ایک اتحاد بن جائے گا مسلمانوں کا اور رومیوں کا۔ اس اتحاد میں یہ جنگ لڑیں گے یہودیوں کے ساتھ، اور یہ جنگ یہود کے ساتھ لڑی جائے گی، علل اعلان لڑی جائے گی، اور اس میں اللہ رب العالمین ان بنو اصفر کو اور مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت تم کو یہ فتح ملے گی تم پھر ایک ایسی جگہ پہ جا کے پڑاؤ کرو گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فسطاط المسلمین، مسلمانوں کے جو خیمے ہوں گے وہ مرجن ذی تلول، ایسی ایک جگہ پہ ہوں گے کھلے میدان میں کہ جہاں پہ گھاٹیاں ہوں گی، اونچی نیچے ٹیلے ہوں گے، وہاں پہ مسلمان پڑاؤ کریں گے، اور ادھر ہی پھر عیسائیوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا غالب الصلیب۔ جنگ تو انہوں نے مل کے کی ہے، لیکن عیسائی دعویٰ کر دے گا کہ غالب الصلیب، صلیب غالب آ گئی ہے، یہ جنگ ہم صلیبیوں نے جیتی۔ تو اس لیے یہ جو افغان امن معاہدے کو اس کے ساتھ کنیکٹ کیا جا رہا ہے نا، یہ اس جنگ کے حوالے سے سمجھ نہیں آتا، یہ امن معاہدے کے حوالے سے سمجھ نہیں آتا، کیونکہ ابھی تک نہ تو مدینہ بے آباد ہوا ہے، نہ بیت المقدس اس طرح آباد ہوا ہے۔ اصل بیت المقدس کی آبادی نہیں، مدینہ کی بے آبادی بنیاد ہے، پھر اس کے بعد یہ جنگ ہوگی۔ تو مدینہ ابھی الحمدللہ آباد ہے، اللہ اس کو ہماری زندگیوں میں شاد و آباد رکھے، اللہ ہمیں وہاں بار بار جانا نصیب فرمائے۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو رومیوں کے ساتھ مل کے جنگ کرنے کی بات ہے نا، اس میں خاص طور پہ بنو اسماعیل کا ذکر کیا ہے۔ بعض روایات میں بنو اسحاق کا بھی ذکر ہے، وہ صحیح نہیں ہے، بنو اسماعیل کا ذکر کیا ہے، اور بنو اسماعیل عرب ہیں، عجم نہیں، اور افغانستان والے عجم ہیں، عرب نہیں، تو اس لیے اس صلح کو صلح کے ساتھ کنیکٹ کرنا یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ صلح ہوگی اہل عرب مل کے رومیوں کے ساتھ صلح کریں گے، اور پھر یہ مل کے یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو بہرحال یہ علامت ابھی آئی نہیں ہے، اور احادیث سے یہ بات ملتی ہے، اشارے ملتے ہیں اس کے بڑے واضح کہ یہ امام مہدی جو ہے ان کے وقت میں ان کے ساتھ یہ مل کے جنگ لڑی جائے گی، یا ان سے قریب قریب یعنی ان سے پہلے یہ جنگ لڑی جائے گی۔ تو امام مہدی کے ظہور کے وقت یہ جنگ کا معاملہ ہوگا جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الملحمۃ الکبریٰ کہا۔ تو جب عیسائی یہاں پہ آ کے نعرہ لگائیں گے نا کہ غالب الصلیب، اب جنگ تو انہوں نے مل کے لڑی ہے، لیکن عیسائی کہیں گے کہ یہ صلیب کا کمال ہے کہ ہم غالب آئے ہیں، تو اس وقت ایک مسلمان کو جوش آئے گا، اور مسلمان تعداد میں تھوڑے ہوں گے، عیسائی زیادہ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا لیکن وہ مسلمان اٹھے گا اور اس کی وہ صلیب چھین کے اس کو توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور اس کو کہے گا کہ صلیب غالب نہیں آئی، اللہ نے ہماری مدد کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَحِينَئِذٍ تَغْدِرُ الرُّومُ، اس وقت پھر رومی جو ہے نا یہ آپ کے ساتھ غداری کریں گے۔ یہ بنو اصفر کے ساتھ جو آپ کی صلح تھی نا، وہ عرب کی اور رومیوں کی صلح ختم ہو جائے گی اس واقعے کے بعد۔ اور یہ کہاں پہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے بہت واضح ارشاد فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا اس وقت مسلمانوں کے خیمے
وہ غوطہ میں ہوں گے، اور غوطہ یہ شام کا ایک شہر ہے، دمشق کا ایک شہر ہے، شام کا دارالحکومت دمشق ہے، دمشق کا یہ شہر ہے غوطہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت مسلمان وہاں پہ پڑاؤ کیے ہوں گے، اور وَمَدِينَةُ الْغُوطَةِ خَيْرُ مَدَائِنِ الشَّامِ، آپ نے فرمایا جو غوطہ شہر ہے نا، یہ مدینہ کے شہروں میں سب سے بہترین شہر ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام نے بڑا واضح ارشاد فرمایا ہے، اس وقت جو سیریا ہے، سیریا کا دارالحکومت دمشق ہے، اور اس کے اندر غوطہ نام کا شہر واقع ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر مسلمان اور یہودی عیسائی آپس میں لڑ پڑیں گے، معاہدے کی وہ غداری کر دیں گے، صلح کو ختم کر دیں گے، اور جنگ کی وہ تیاری کریں گے، اور اس وقت جو اس جگہ پہ مسلمان ہوں گے نا، ان مسلمانوں کو وہ شہید کر دیں گے، اور یہ مسلمان بہترین شہداء ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر رومی جو ہے نا وہ اکٹھے ہو کے 80 جھنڈوں کے نیچے فوج لے کے آئیں گے، ان کی فوج 80 جھنڈوں کے نیچے آئے گی، ہر جھنڈے کے نیچے 12 ہزار فوجی ہوں، تو یہ تقریباً تعداد بنتی ہے 9,60,000، یعنی 9,60,000 فوجی وہ میدان جنگ میں عیسائی اتاریں گے، اور آج تک دنیا کی ہسٹری میں کسی ایک میدان جنگ میں اتنی بڑی فوجیوں کی تعداد اتری ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ کہ اس سے پہلے یہ واقعہ ہو چکا ہے ایسا بالکل نہیں کہا جا سکتا، یہ واقعہ مستقبل میں ہونے والے واقعات میں سے ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس کی بڑی تفصیلات بتائی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یعنی عرب کے لوگ یہاں مدینہ سے روانہ ہوگے، اس جنگ کے لیے مدینہ سے تم روانہ ہوگے، اور شام میں تم ہجرت کر کے چلے جاؤ گے، وہاں پھر تمہارا اور دشمن کا مقابلہ اعماق، یا ایک روایت کے اندر دابق کے الفاظ ہیں، تو یہ دونوں بھی شام کے شہر ہیں، شام کے علاقے ہیں۔ حلب نامی شہر ہے، اس کے بالکل قریب یہ دابق واقع ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اعماق یا دابق میں تم ان کے ساتھ ٹکراؤ گے اور مسلمان عیسائیوں کے ساتھ لڑیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب یہ دونوں گروہ آمنے سامنے ہوں گے، عیسائی بنو اسفر بنو روم جو ہیں، رومن امپائر کے لوگ اور عرب کے لوگ، تو عیسائی ان کو کہیں گے کہ سب سے پہلے ہم ان کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں جو ہم میں سے تمہاری طرف گئے، یعنی جو عیسائی تھے اور مسلمان ہو گئے اور تمہارے ساتھ ابھی ہمارے لیے لڑنے آئے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ جو عیسائیوں میں سے مسلمان ہوں وہ پہلے ہم سے لڑے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کا یہ جو گروہ ہے یہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، ایک میدان جنگ سے فرار ہو جائیں گے اور یہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بنے گے۔ نمبر 2، جو میدان جنگ میں ڈٹ کے لڑیں گے اور شہید ہو جائیں گے، آپ نے فرمایا یہ بہترین شہداء ہے۔ اور تیسرا گروہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لڑتا ہوا نہ میدان جنگ سے بھاگے گا، نہ اس جنگ میں کام آئے گا، شہید ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح اور نصرت نصیب فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر یہی جماعت جو نہ میدان جنگ سے بھاگی ہے نہ وہ شہید ہوئی ہے، ان کو شہادت کا مرتبہ نہیں بلکہ اللہ نے ان کو فتح نصیب فرمائی ہے، یہی جماعت جا کے قسطنطینیہ کو فتح کرے۔ اور آپ علیہ السلام نے ایک روایت کے اندر اس کی وضاحت اس طرح بھی ہے کہ مسلمان ان کے ساتھ کئی دن جنگ کریں گے، پہلے دن جنگ کریں گے اور سارا دن لڑائی میں گزر جائے گا، بہت ساری اموات ہوں گی، حتیٰ کہ رات ہو جائے گی،
اور جب رات حائل ہوگی تو پھر دونوں لشکر آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، کسی کو فتح نہیں ہوگی، کسی کو غلبہ نہیں ہوگا۔ اگلے دن پھر جنگ لڑی جائے گی، اسی طرح رات تک جنگ جاری رہے گی۔ تیسرے دن پھر جنگ لڑی جائے گی، اسی طرح رات تک جاری رہے گی اور کوئی فیصلہ نہیں ہو سکے گا۔ آپ نے فرمایا چوتھے روز پھر مسلمان صبح جس طرح روٹین کے ساتھ جنگ کرتے تھے اس سے تھوڑا وقت پہلے شروع ہو جائیں گے، اور پھر اس دن اللہ رب العالمین شام تک ان کو فتح نصیب فرمائیں گے، اور مسلمان فتح یاب ہو جائیں گے اور مال غنیمت اکٹھا کریں گے۔ ان کی تلواریں زیتون کے درختوں پہ لٹکی ہوں گی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیکن وہ حال اس طرح کا ہوگا کہ مال غنیمت کی کوئی خوشی کسی قسم کی نہیں ہوگی، مال غنیمت کی کوئی خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر ایک بندے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 بیٹے ہوں گے نا تو 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے، ایک بچے گا، اس کو مال غنیمت کی کیا خوشی ہونی؟ اس وقت جائیداد تقسیم نہیں ہوگی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، اس میں ایک تو یہ چیز بڑی واضح ہے کہ یہ صلح عرب اور بنو اصفر یعنی رومیوں کے درمیان ہوگی، جو کہ اس وقت حالات اس طرف جا رہے ہیں، حالات اس طرف جا رہے ہیں۔ امریکہ اور سعودی عرب اور دوسرے عربی ممالک بڑے زبردست قسم کے ایک اتحادی ڈھانچے میں ڈال رہے ہیں۔ نمبر 2، یہ جنگ شام میں لڑی جائے گی۔ نمبر 3، رومی جو ہیں یہ مسلمانوں سے غداری شام میں کریں گے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام غوطہ کہا ہے، مرج ذی طلول کہا ہے کہ ٹیلوں والی سرزمین ہوگی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جنگ کوئی جدید اسلحے کے ساتھ نہیں لڑی جائے گی، بلکہ یہ جنگیں پرانے جو دور تھے نا گھوڑے اور تلواروں والے، اس دور کے ساتھ واپس آئے گا سلسلہ، اور گھوڑوں پہ یہ جنگ لڑی جائے گی اور تلواروں اور نیزوں کے ساتھ لڑی جائے گی۔ تو اس کے بڑے واضح الفاظ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس وقت گھوڑوں اور تلواروں کا دور واپس پلٹ آئے گا، اور لوگ گھوڑوں کے ساتھ اور تلواروں کے ساتھ لڑائی کریں گے، اور عیسائیوں کی یہ فوج جو تقریباً 9,60,000 لوگوں پہ مشتمل ہوگی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں سے اللہ ان کو شکست فاش دے گا۔ اس کے بعد قسطنطینیہ فتح ہوگا، اور یہ مال غنیمت ابھی سمیٹ رہے ہوں گے کہ کوئی پکارنے والا پکارے گا کہ لوگوں دجال آ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ چیخنے اور چلانے والا بندہ وہ شیطان ہوگا، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ مسلمان گھبرا جائیں، ان کے اندر تھڑتھلی مچ جائے، ہلچل مچ جائے، کوہرام مچ جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیکن مسلمانوں کو جو نہ میدان جنگ سے بھاگے تھے، نہ میدان جنگ میں شہید ہوئے، بلکہ اللہ نے ان کو فتح دی، وہ اس بات سے بالکل گھبرائیں گے نہیں، لیکن وہ اپنی تیاری کر لیں گے۔ اور آپ نے فرمایا اس وقت ان کا بہترین اسلحہ وہ پکڑ لیں گے، تلواریں اور نیزے وغیرہ، اور جدھر سے دجال کے نکلنے کی آواز آئی ہے کہ دجال فلاں جگہ پہ آ گیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ لوگ وہاں پہ دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اس وقت جب وہ چلانے والا چلائے گا نا کہ دجال آ گیا ہے اور تمہارے گھروں میں اور تمہارے فیملیوں میں وہ داخل ہو گیا ہے اور تمہارے بیوی بچے اس کے فطرے میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس وقت ابلیس جھوٹ بول رہا ہوگا، اس کی بات سچی نہیں ہوگی، لیکن مسلمان بالکل چوکس اور چوکنے ہوں گے، وہ اپنی تیاری کر کے پہنچ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا جس وقت وہ پہنچیں گے نا اس وقت دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ تو یہ تھی اس جنگ کے حوالے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی بربادی ہے، بے آبادی ہے، اور مدینہ کی بے آبادی یہ بہت بڑی جنگ کا پیش خیمہ ہے۔
اور بہت بڑی جنگ جو ہے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتح قسطنطینیہ کا پیش خیمہ ہے، اور جب قسطنطینیہ فتح ہو جائے گا پھر دجال آ جائے گا، اور یہی وہ وقت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی شام کے شہر دمشق کے اندر ہی منارۃ البیضاء پہ نازل ہوں گے۔ امام مہدی کا وقت بھی یہی ہے، پھر یہی مسلمان مل کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں دجال کا مقابلہ کریں گے اور اس کے ساتھ لڑیں گے اور ان کو ماریں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرامین بعینہ ہی برحق ہیں، سچ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فوج کے اندر جو مجاہدین ہوں گے اس میں خراسانی مجاہدین کا بھی تذکرہ آتا ہے، تو شاید اسی لیے لوگوں کو تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ یہ جو موجودہ امریکہ کی اور افغانستان کی امن معاہدہ ہے، صلح ہے، یہ شاید اس جنگ کا پیش خیمہ ہے۔ تو یہ ایسے حالات بالکل احادیث کی روشنی میں تو کم از کم نظر نہیں آتے، باقی اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوج میں وہ خراسانی مجاہدین شامل ہوں گے، اور خراسان یہ افغانستان کا علاقہ ہے، اور خراسان کے لوگ ہمارے خیبر پختونخوا کا جو علاقہ ہے یہاں پہ بھی خراسانی لوگ رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو فتنوں میں امن نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ جتنے فتنے ہیں نا، اپنے ایمان کو بچا لینا یہ بہت بڑی غنیمت اور اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے۔ اس لیے اللہ سے خاص طور پہ یہ دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب عیسیٰ بن مریم اتریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور زمین میں عدل و انصاف بہت زیادہ ہو جائے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول میں ہم تفصیل سے اس پہ بات کر لیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جزیہ ختم ہو جائے گا، اور اس وقت دین اسلام صرف اور صرف اسلام رہ جائے گا، کوئی ہندوازم، سکھزم، کوئی بت پرست، کوئی دوسرا تیسرا فرقہ کچھ نہیں رہے گا، صرف اور صرف اسلام رہ جائے گا۔ حتیٰ کہ اسلام اتنا طاقتور ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان ایک طرف کو منہ کر کے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے، وہ پورے کا پورا علاقہ سرنڈر کر دے گا اور فتح ہو جائے گا۔ دوسری طرف منہ کر کے ایسے کہیں گے تو وہ سرنڈر ہو جائے گا۔ اسی طرح مسلمانوں کو اللہ رب العالمین فتح یاب فرمائیں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت عیسیٰ بن مریم کے اترنے کا وقت ہوگا، اس وقت دنیا میں ایک سجدہ کسی کو اگر مل جائے نا تو وہ دنیا و ما فیہا سے قیمتی ہوگی، کیونکہ فتنے اتنے ہوں گے کہ لوگوں کے لیے سجدہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ سجدے کی قیمت کسی نے معلوم کرنی ہے نا تو ابلیس سے معلوم کرے کہ سجدے کی کیا قیمت ہے، کیا اس نے قیمت چکائی ہے۔ ایک سجدے کا انکار کر کے ساری زندگی کے لیے ذلیل و رسوا ہو گیا، اس کی ہوئی ساری نیکیاں غارت ہو گئی، برباد ہو گئی۔ اللہ رب العالمین کے غصے کا وہ موجب ٹھہرا، اللہ رب العالمین اس پہ ناراض ہو گئے، قیامت تک اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور کبھی وہ جہنم سے آزادی نہیں پائے۔ تو اس لیے سجدے کی قیمت بہت زیادہ ہے، اور اللہ رب العالمین جس کو بھی توفیق دیں کہ وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اللہ کے فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، وہ اس پہ بہت زیادہ رب کا شکر ادا کرے، کیونکہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے وقت سجدہ اتنا قیمتی ہو جائے گا کہ آپ نے فرمایا ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے محبوب اور معزز ہوگا۔ مسلمان کہے گا کاش میرا سارا کچھ لے لیا جائے، مجھ سے ساری دنیا اگر میری ملکیت ہو یہ چلی جائے، لیکن مجھے اللہ کے ہاں ایک سجدے کا موقع مل جائے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کے اس فضل کا اور احسان کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کریں کہ اس نے ہمیں اتنے سخت حالات سے پہلے اس دنیا میں بھیج دیا ہے تاکہ ہم کچھ نہ کچھ اپنی جمع پونجی اکٹھی کریں اور اپنی آخرت کے سفر پر روانہ ہو جائیں۔ یہ دنیا دل لگانے کے لیے بالکل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اپنی آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ اسی پہ فوکس کریں، اپنی آخرت کو بنائیں اور اس دنیا سے چلتے بنیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا میں رکھے، اللہ ایمان اور اسلام کی سلامتی کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے لے جائے، اسی میں خیر اور بھلائی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ
صدق الله خالقنا المولانا العلي العظيم.